السلام علیکم دوستو، انسائیڈ بائی معظم فخر میں خوش آمدید۔ آگے دریا پیچھے کھائی، پاکستانی اسٹیبلشمنٹ اس وقت برے طریقے سے پھنس گئی ہے، اور جو معاملات اس وقت سامنے آ رہے ہیں اس کے نتیجے میں جو سنجیدگی ہے اور معاملہ فہمی ہے اور ڈپلومیسی ہے، ان تمام ٹولز کو استعمال کرتے ہوئے پاکستان اس بھور سے آگے نکل جائے گا۔ آج آپ کے ساتھ، آپ کو یاد ہے کہ کل آپ کے ساتھ شیئر کی تھی میں نے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کی جرنلسٹوں کے ساتھ ایک غیر رسمی ملاقات کی کچھ تفصیلات، اور آج اس کے حوالے سے کچھ اور تفصیلات سامنے آئی ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ اور یہ جو میں نے آغاز میں آپ کو جملہ بولا تھا، یہ میں نے اس ساری صورتحال سے اخذ کیا ہے، یہ وہاں پر ہوئی بات نہیں ہے، لیکن جو چیز میں نے اخذ کی ہے، جو انفارمیشن میرے سامنے آئی ہے اس حوالے سے، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور آپ کو بتاؤں گا کہ اس وقت مخمصہ کیا ہے، پرابلم کیا ہے، جہاں پر آ کر اس وقت میڈیا کے ساتھ انٹریکشن کرنے کی ضرورت پیش آئی، اور معاملہ ہے افغانستان کا اور افغانستان کی صورتحال کا، جو نہ صرف دن بدن پیچیدہ ہوتی جا رہی ہے بلکہ اس کے اندر پاکستان کو ایک ایسا رول ادا کرنے پر مجبور کیا جا رہا ہے جو پاکستان شاید اس وقت ادا کرنے کی پوزیشن میں نہیں رکھتا، اور اسی وجہ سے پاکستان کو ولن کے طور پر سامنے لے کے آیا جا رہا ہے۔ اور وہ لوگ، وہ ممالک، وہ شخصیات جو ماضی میں پاکستان کے ساتھ کھڑی ہوئی نظر آ رہی تھیں، اس وقت انہوں نے پاکستان سے نہ صرف فاصلہ اختیار کر لیا ہے بلکہ وہ پاکستان کے حق میں آواز بھی نہیں اٹھا رہے، بس چپ کر کے، جسے کہتے ہیں نا خاموش تماشائی، وہ والا رول پلے کر رہے ہیں۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے اس حوالے پر کل جو جرنلسٹوں کے ساتھ گفتگو ہوئی تھی اس میں تفصیلی ذکر کیا، اور آپ کو پتہ ہے یہ چونکہ ان کیمرہ بریفنگ تھی، اس کے اندر سلیکٹڈ لوگ موجود تھے، اس کے اندر کچھ جو ریٹائرڈ ڈپلومیٹس ہیں وہ موجود تھے، کچھ ریٹائرڈ جرنلس تھے وہ موجود تھے، جرنلسٹ موجود تھے، کچھ اخبارات کے ایڈیٹرز موجود تھے، اور جو ISI ڈی جی ISI جنرل فیض حمید صاحب موجود تھے، اور پوری جو ٹاپ براس ہے پاکستان آرمی کی وہ وہاں پر موجود تھی۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ وہ کس قدر سنجیدہ معاملات ہے جس کے اندر اس وقت جو ہماری پاکستانی فوج ہے وہ اس صورتحال سے دوچار ہے۔ جنرل قمر جاوید باجوہ کا یہ کہنا تھا اس میٹنگ کے اندر کہ جب سے امریکی فوجیوں نے افغانستان چھوڑا ہے اس وقت سے لے کر اب تک پاکستان کو کسی نہ کسی طریقے سے دباؤ کا سامنا ہے، اور اس وقت جو دباؤ آ رہا ہے یقینی طور پر وہ آ رہا ہے سوشل میڈیا سے، اور سوشل میڈیا پر اس وقت جو انٹرنیشنل لیول پر جو ٹرینڈنگ چل رہی ہے وہ یقینی طور پر ایسی ہے جو قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ ان ٹرینڈنگ سے پاکستان کی جو قربانیاں ہیں ان کو بالکل الگ کر کے اس کو رکھ دیا گیا ہے، اور پاکستان کی ماضی میں جو کی گئی خدمات ہیں ان کو بھی بالکل فراموش کر کے رکھ دیا گیا ہے۔ اب ماضی میں پاکستان سے کہا گیا کہ جناب آپ طالبان کو لے کے آئیں ہمارے ساتھ مذاکرات میں، تو آپ کو یاد ہے کہ بون کانفرنس ہوئی تھی، وہاں پر پاکستان نے طالبان کو پیش کیا، وہاں پر لے کے گئے اور طالبان کو کہا کہ جناب آپ پیسفل سلوشن پر آئیں، لیکن وہ پیسفل سلوشنز نہیں ہو سکے، اور اس کے بعد بھی جب ہم سے یہ مطالبہ کیا گیا کہ طالبان کو انگیج کریں ڈائلاگ کے لیے، تو نہ صرف ان کو انگیج بھی کیا گیا بلکہ ان کے اوپر جتنا بھی ہمارا اثر و رسوخ تھا اس کو استعمال بھی کیا گیا۔ اب یہ تازہ جو مطالبہ ہے وہ یہ ہے کہ ان کو آپ اشرف غنی کے ساتھ بٹھائیں، اور اشرف غنی جو افغان پریزیڈنٹ ہیں ان کے ساتھ بٹھائیں، اور ان کے ساتھ بٹھا کر اس معاملے کو طے کرائیں، اور یہ جو خانہ جنگی کی جو صورتحال بن رہی ہے اس صورتحال سے نکلیں۔ لیکن سوال یہ پیدا ہو سکتا ہے، جو کام امریکہ خود 20 سال افغانستان میں بیٹھ کر نہیں کر سکا، وہ یہاں سے جانے کے بعد پاکستان اس کو کیسے ادا کر سکتا ہے؟ یہ ایک بڑی ریشنل سی بات ہے، بات ان کی درست بھی ہے کہ آپ جو کچھ نہیں کر سکے وہاں پر افغانستان کے اندر، اگر آپ امن نہیں لا سکے، اگر 20 سال رہنے کے باوجود افغانستان کے اندر سول سٹرکچر کو ڈیولپ نہیں کر سکے، اگر وہاں پر 2-3 انتخابات کروانے کے باوجود بھی آج لوگ جو کابل کی گورنمنٹ ہے اس کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پر اس کے علاوہ بھی ایشوز ہیں جن کو ریزالو کرنا چاہیے۔ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کا یہ کہنا تھا کہ اب وہ ہماری بات نہیں سن رہے، کیونکہ ان کو اپنی جیت سامنے نظر آ رہی ہے، انہوں نے دیکھ لیا کہ جناب ہم 20 سال لڑ چکے ہیں، لہٰذا اب یہ جو جیت ہے ہماری وہ بالکل یقینی ہو چکی ہے، لہٰذا اب ہم کیوں کسی کے دباؤ میں آئیں؟ پہلے وہ بات مان سن لیتے تھے، اب وہ بالکل بات مانتے سنتے نہیں ہیں، اور یہ وجہ ہے کہ اب چونکہ وہ ہماری بات نہیں سن رہے تو دنیا یہ سمجھ رہی ہے کہ ہم شاید ڈبل گیم کر رہے ہیں۔ اور
کچھ گفتگو کا ان کا مقصد بھی یہ تھا کہ اس وقت جو صورتحال ہے ملکی لیول پر بھی اور انٹرنیشنل لیول پر، وہ ان حالات کے اندر اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ پاکستانی قوم اور پاکستانی حکومت بالکل یکسو ہو کر اس سارے معاملات کو دیکھے. لیکن اسی ایک جگہ پر آ کر سوالات پیدا ہو جاتے ہیں اور یہیں پر آ کر یہ معاملات تو رک جاتے ہیں، کیونکہ پاکستان کے اندر اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایک نیشنل نیریٹو بلڈ ہو اور میڈیا اس نیشنل نیریٹو کو لے کے آگے جائے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ پاکستان کے اندر یہ جو ایک انتشار کی کیفیت ہے، یہ جو سیاسی فکری انتشار ہے، اس کو ختم ہونا چاہیے. اور اس کے لیے حکومت کو یعنی کہ عمران خان صاحب کو لیڈ لینا پڑے گی. لیکن عمران خان صاحب جس قسم کی شخصیت ہیں، وہ اپوزیشن لیڈر کے ساتھ آج تک انہوں نے اسمبلی میں بھی اگر وہ آئے ہیں، اگرچہ وہ بہت کم آتے ہیں، 3 یا 4 مرتبہ آئے ہیں وہ ٹوٹل 3 سال میں اسمبلی کے اندر، تو وہ کسی بندے کے ساتھ ہاتھ ملانا پسند نہیں کرتے، خیریت دریافت کرنا پسند نہیں کرتے. تو ایسی صورتحال کے اندر جب آپ اپوزیشن کو بالکل اچھوت سمجھیں گے، ان کو دلت سمجھیں گے، ان کے ساتھ بات کرنا آپ اپنی توہین سمجھیں گے، ان کے ساتھ مصافحہ کرنا آپ کے لیے ایک ایسا کام ہوگا جو شاید گناہ کبیرہ ہے. تو ایسی صورتحال کے اندر یہ جو فکری انتشار ہے، اس کا پیدا ہونا لازمی امر ہے. اور حکومت وقت پر جو تنقید ہوتی ہے، وہ صرف اس وجہ سے ہوتی ہے کہ وہ حکومت میں ہے اور اس کی پالیسیوں کے نتائج عوام کو بھگتنا پڑتے ہیں، اور ان نتائج کے نتیجے میں ان کے اوپر تنقید کی جاتی ہے. لہٰذا اگر اس تنقید کو تعمیری انداز میں لیا جائے تو معاملات آگے بڑھ سکتے ہیں. لیکن اگر ہم اس کو تعمیری انداز میں نہیں لیں گے تو یقینی طور پر اس کے نتائج ہوں گے. لہٰذا اپوزیشن کو بھی تھوڑا سا اس کے اندر لچک کا رویہ اختیار کرنا چاہیے، لیکن پہل حکومت کی طرف سے ہونی چاہیے. اور حکومت کو چاہیے کہ وہ تمام اپوزیشن پارٹیز کو جس طریقے سے پہلے کشمیر کی صورتحال پر ان کیمرہ اجلاس بنایا گیا تھا پارلیمنٹ کا، بالکل اسی طرح افغانستان کی صورتحال پر بھی ایک ایسا ہی اجلاس بلایا جائے. اور ضروری ہے کہ یہ اجلاس نہ صرف وزیر اعظم بلائیں بلکہ از خود تمام اپوزیشن لیڈرز، تمام پارلیمانی لیڈرز سے رابطہ کر کے انہیں اس اجلاس میں آنے کی دعوت دیں. اور یہ ان کی طرف سے ایک گڈ ول جیسچر ہوگا، اور اسی گڈ ول جیسچر سے آپ کا جو ہماری فوج یہ جو چاہ رہی ہے جو نیشنل نیریٹو کو بلڈ کیا جائے، یہ صرف اسی صورت میں ممکن ہو سکے گا. اکیلا پاکستانی میڈیا یہ طاقت نہیں رکھتا، اس کے اندر اتنی سکت نہیں ہے کہ وہ نیشنل نیریٹو بلڈ کرے. کیونکہ یہاں پر ایک ذرا سی بات کرتے ہیں ہم لوگ یا کوئی بھی، تو ساتھ کامنٹس کے اندر لفافہ صحافیوں کے میسیجز آنا شروع ہو جاتے ہیں. تو ایسی صورتحال کے اندر نیشنل نیریٹو بلڈ نہیں ہوا کرتے. اور یہ بات جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے اس کو بھی اس بات پر نہ صرف غور کرنا چاہیے بلکہ عملی طور پر حکومت وقت کو یہ مشورہ دینا چاہیے. اور یہ میرا خیال ہے کہ یہ وقت کی ضرورت ہے کہ اسٹیبلشمنٹ حکومت وقت کو یہ مشورہ دے کہ وہ اس اجلاس کے لیے وزیر اعظم خود تمام پارلیمانی پارٹیز سے نہ صرف رابطہ کریں بلکہ ایک ایسے اجلاس کا انعقاد کریں جہاں پر یہ ایک نیشنل نیریٹو بلڈ ہو. اور اس کے بعد جب یہ پارلیمنٹ کے اندر اتفاق رائے سے کوئی نیشنل نیریٹو بلڈ ہوگا تو پھر اس کے بعد میڈیا اس کے اندر کوئی رول پلے کر سکتا ہے. ادروائز اس کے اندر اکیلا میڈیا کوئی رول پلے نہیں کر سکتا، کیونکہ میڈیا میں اتنی جان نہیں ہے اور اس کے اندر کوئی دو رائے نہیں ہے. یہ صورتحال جو میں نے آپ کو بتائی، یہ صورتحال اتنی زیادہ گھمبیر ہے جس کی وجہ سے جو کور کمانڈرز کانفرنس ہے یہ بھی 2 دن جاری رہی، مسلسل 2 دن. آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ جو کور کمانڈرز کانفرنس ہے عموماً 3 سے 4 گھنٹے کے لیے چلتی ہے. اس کے بعد جو فیصلے ہوتے ہیں وہ ISPR ایک پروٹوٹائپ انہوں نے بنایا ہوا ہے، اس کا ایک اسٹیریو ٹائپ ایک پریس ریلیز جاری کر دیتے ہیں. لیکن کل جو کور کمانڈر کانفرنس جس کا میں بھی آپ سے ذکر کر رہا ہوں، جو 2 دن جاری رہی، اس کے بعد جو ISPR کی طرف سے پریس ریلیز جاری کی وہ بھی بڑی کمپریہنسو تھی، جس کے اندر یہ کہا گیا ہے، جو ISPR کی طرف سے پریس ریلیز جاری ہوئی، کہ افغان مسئلہ حل کرنا متعلقہ فریقوں کی ذمہ داری ہے، امن کے لیے مخلصانہ کوششیں کی، آئندہ بھی کریں گے. جنرل قمر جاوید باجوہ کی زیر صدارت یہ اجلاس ہوا جس میں جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کا یہ کہنا تھا کہ ہم نے ہر ممکن مدد کی ہے خطے میں استحکام اور افغانستان میں دیرپا امن کے لیے سب قوتوں کو کردار ادا کرنا پڑے گا. افغان مسئلے کا سیاسی
سیاسی حل تلاش کیا جائے. اور جو امپورٹنٹ بات کیا قمر جاوید باجوہ صاحب نے وہ یہ ہے دوستوں کو قربانی کا بکرا بنانے سے اجتناب کیا جائے. اور اس طریقے سے بڑی تفصیلی انہوں نے جو اپنا ہینڈ آؤٹ ہے وہ جاری کیا ہے, جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ صورتحال اس وقت نہ صرف ہمارے مشرقی بارڈرز پر کس قدر سنگین ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے مغربی بارڈرز بھی اس سے متاثر ہو سکتے ہیں. تو یقینی طور پر جو نیشنل نیریٹو ہے وہ بلڈ کرنا چاہیے, اور جس طریقے سے میں نے گزارش کی ہے بالکل ویسے ہی کرنا چاہیے. اس صورتحال میں عمران خان صاحب نے بھی غیر ملکی میڈیا کے ساتھ گفتگو کی ہے, اور اس کے اندر انہوں نے جو تنقید کی ہے وہ امریکہ پر کی ہے. اب یہ اس کا کیا وجہ ہے یہ بھی میں اب آپ کو آگے چل کے بتاؤں گا. ان کا یہ کہنا ہے کہ امریکہ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ پاکستان اب اس کا اسٹریٹجک پارٹنر نہیں رہا بلکہ اب انڈیا اس کا اسٹریٹجک پارٹنر ہے, اسی لیے پاکستان کے ساتھ مختلف سلوک کیا جا رہا ہے. افغانستان کا یہ کہنا تھا کہ افغانستان کا اس وقت سیاسی حل ہوتا نظر نہیں آ رہا, کیونکہ طالبان یہ کہتے ہیں کہ جب تک اشرف غنی افغانستان کے صدر ہیں ان سے کوئی بات تو ہو نہیں سکتی. لہٰذا اگر طالبان اس پوائنٹ پر آ چکے ہیں اور 20 سال جو انہوں نے لڑائی لڑی ہے اس کے بعد وہ اس نقطے پر آئے ہیں, لہٰذا اب ان کو اس موقف سے پیچھے ہٹانا خاصا مختلف ہے. اور ان کا یہ کہنا ہے عمران خان صاحب کا کہ پاکستان صرف امریکہ کا گند صاف کرنے کے لیے رہ گیا. یہ بھی بڑا امپورٹنٹ نقطہ ہے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب پہلے بھی سوویت یونین کے ساتھ جب یہ جنگ جاری تھی تو اس وقت بھی جنیوا مذاکرات کے بعد جنیوا جو اکارڈ ہے اس کے فوراً بعد امریکہ یہاں سے نکل گیا تھا, اور اس کا جو بیک لیش ہے وہ پاکستان کو اچھا خاصا بھگتنا پڑا تھا. اور اب بھی 20 سال کی لڑائی کے بعد اچانک ہی امریکہ وہاں سے راتوں رات وہاں سے جو ہے وہ لاپتہ ہو جاتا ہے, چلا جاتا ہے بگرام ایئر بیس خالی کر کے. تو اب پھر پاکستان پر یہ ذمہ داری عائد کر دی گئی ہے کہ جناب آپ یہ رول پلے کریں اور آئیں, اب یہاں پر آ کے سارے مسئلے کو سلجھائیں. تو یہ خاصی غیر منصفانہ بات ہے. اس حد تک عمران خان صاحب کی یہ بات درست ہے, لیکن یہاں پر اب یہ جب آپ تمام گفتگو کر رہے ہوتے ہیں تو اچانک اس کے اندر ایبسلیوٹلی ناٹ والی بات آ جائے تو بڑی عجیب سی لگتی ہے, کیونکہ لاجیکل بات آپ کرتے کرتے اچانک جب پٹری سے ہٹ جائیں تو اس کا یقینی طور پر کچھ عجیب سا تاثر بنتا ہے. اور اس تاثر کے اندر یہ جو جس طرح میں نے ایک خبر پڑھ رہا تھا تو اس کے اندر یہ والی بات آ گئی, امریکہ کو فوجی اڈے کے لیے میں نے واضح طور پر یہ اعلان کر دیا ہے, ایبسلیوٹلی ناٹ. تو وہ بات بڑی عجیب سی لگتی ہے کہ امریکہ تو اب اپنی جو اڈے ہیں اس نے قطر میں لے لیے ہیں, وہ قطر سے افغانستان آ رہے ہیں اور افغانستان میں آ کے وہ اپنی ایئر سٹرائکس کر رہے ہیں. تو اب یہ چیپٹر تو کلوز ہو جانا چاہیے, کیونکہ اب اڈوں والا معاملہ تو امریکہ نے خود کلوز کر دیا ہے. لہٰذا پاکستانی وزیر اعظم کی طرف سے یہ بات کا بار بار نکلنا انفیکٹ بظاہر تو یہ لگتا ہے کہ وہ اسی غصے کا اظہار ہے جو ابھی تک فون کال نہیں آئی. تو وہ یہ فون کال کا جو غصہ ہے وہ بار بار ایبسلیوٹلی ناٹ کے چکر میں نکل رہا ہے, جو میرا خیال ہے خاصی حد تک نامناسب ہے. اب جو صورتحال میں نے آپ کے سامنے رکھی, یہ جو گفتگو ہوئی, جو غیر رسمی گفتگو ہوئی, اس کی تفصیلات جو کچھ تھوڑی بہت آئی ہے میرے سامنے وہ آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں. جو المیہ ہے اس وقت ہمارا جو پاکستانی عوام کے ساتھ اس وقت کیا جا رہا ہے وہ وہی ہے جس کا میں نے آپ سے تذکرہ کیا. فکری نہ صرف انتشار ہے, نہ صرف سیاسی انتشار ہے, بلکہ پاکستان اس وقت ایک انتظامی انتشار کا بھی اتنا ہی شکار ہے. لہٰذا اگر ہم نے کوئی ایک ایسی سمت اختیار کرنی ہے جہاں پر جا کے ہم نے عالمی برادری کو کوئی نہ کوئی دو ٹوک اور مدلل جواب دینا ہے, تو اس کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے اس انتشار کی کیفیت کو ختم کیا جانا چاہیے. اور اسٹیبلشمنٹ کی یہ اب اس وقت خاص طور پر اس لمحہ موجود میں جس وقت ہمارے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اس بات کا اظہار کر رہے ہیں میڈیا کے ساتھ کہ وہ آگے بڑھ کر لیڈ لے اور نیشنل نیریٹو بنائے, تو یہ ان کی اتنی ہی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ پاکستانی حکومت یعنی عمران خان صاحب کو بھی اس بات پر مجبور کریں کہ جناب اب وہ وقت نہیں ہے جب یہ آپ داخلی لڑائیاں لڑیں, یہ سیاسی لڑائیوں کا وقت نہیں ہے. اٹھیں اور آگے بڑھیں اور اس معاملات کو ٹھیک کریں اور اپوزیشن کے ساتھ لے کے بیٹھیں اور ایک نیشنل نیریٹو بنائیں. یہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی بھی اتنی ہی ذمہ داری بنتی ہے. اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا. آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.